ناظرین السلام علیکم. علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. جو پروگرامز ہم نے آپ کے لیے آن ایئر کیے اور جن ٹاپکس پر ہم نے گفتگو کی، ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے انہیں بہت زیادہ سراہا اور بہت سا اپریسیشن آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوا. آپ کے بہت سارے سوالات بھی ہمیں موصول ہوئے جو آپ نے مختلف ذرائع سے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے اور ای میلز کے ذریعے سے ہم تک بھیجے. چنانچہ آج ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا ہے وہ آپ کے سوالات ہی پر بیس کرتا ہے. آج کوئی خاص ٹاپک پر ہم گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ ان تمام سوالات کو ہم نے کمپائل کیا ہے جو آپ نے ہمیں ٹائم ٹو ٹائم بھیجیں، اور ہم چاہیں گے کہ ان کے ایک تسلی بخش جوابات جاوید احمد غامدی صاحب سے آپ کے لیے لے لیے جائیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جاوید صاحب، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ بہت سارے ہمیں جو سوالات موصول ہو رہے ہیں ان میں کافی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں، گو کہ ان کے جو سائل ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ان سوالات کو کمبائن کر کے ایک ہی طریقے سے ہم پوچھے جا رہے ہیں. اور میں سب سے پہلا آپ کے سامنے جو سوال رکھوں گا وہ یہ ہے کہ اسلامی طریقے سے جو ہم کہتے ہیں کہ جانور کو ذبح کیا جائے، جسے ہم تزکیہ اور تسمیہ دو الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ اس کی بھی ذرا وضاحت کیجیے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر اسلامی طریقے سے جانور کو ذبح کیا گیا ہو یا مارا گیا ہو تب بھی اسے کھانا جائز ہے، اگرچہ کہ اگر وہ جانور حلال ہو، جیسے کہ چکن ہے مثال کے طور پر. اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ اس میں چند اصولی باتیں سمجھ لینی چاہیے. ایک اہم سوال ہے اس کا حق آپ کو کیسے حاصل ہوتا ہے. اگر آپ مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت سے مذاہب ہیں کہ جنہوں نے یہ پابندی لگا دی. انسان نے بھی تو مذاہب بنائے ہیں. جی جی جی. انہوں نے یہ پابندی لگا دی کہ آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے. یہ ممکن ہی نہیں. آپ ویجیٹیرین ہو کر رہیے، سبزیوں پر گزارا کیجیے، دال پر گزارا کیجیے. یہ الگ بحث ہے کہ ان میں بھی جان ہے. جو کچھ انہوں نے کہا اس کی عقلی بنیادیں کیا تھیں. لیکن یہاں جان سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا وجود ہے جو بہرحال احساس رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے ایک سطح کا. جی. اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف اقدام کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے ایک زیادتی ہونے جا رہی ہے. آپ اسے مار رہے ہیں، اور مارنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے گوشت حاصل کر کے اپنے لیے لذت کام و دہن کا سامان پیدا کرنا، اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے. ضرورت کو پورا کرنا. ٹھیک. ضرورت تو آپ نہ کہیے اس کی وجہ کہ ضرورت تو دال کھانے سے بھی پوری ہو جائے گی، ضرورت تو گھاس کھانے سے بھی پوری ہو جائے گی، ساگ پات کھانے سے بھی پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی آپ اس سے ذائقہ حاصل کرتے ہیں، لذت حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے آپ جان لیتے ہیں. یہ جان ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے اذن کے بغیر نہیں لی جا سکتی. یعنی آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. آپ دیکھیے نا، ہمارے ہاں بنیادی حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے. وہ بنیادی حقوق کیا چیز ہے؟ یعنی وہ بنیادی حقوق اصل میں فطرت بتاتی ہے کہ ایک انسان کو حاصل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح سے ایک جاندار کو بھی یہ حاصل ہونے چاہیے، یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے یہ پوچھے کہ آپ میری جان کیوں لے رہے ہیں. تو اس کائنات کا خالق آپ کو اجازت دیتا ہے. یہ خالق کی اجازت ہے جس کی علامت کے طور پر آپ اس کے اوپر اللہ کا نام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی تاکہ ہمیشہ یہ چیز آپ کو مستحضر رہے، ہمیشہ یہ آپ کے ذہن میں تازہ رہے، یہ ہمیشہ آپ کے شعور میں زندہ رہے کہ آپ اس جان کو لینے کا حق نہیں رکھتے تھے، آپ یہ تعدی نہیں کر سکتے تھے، آپ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتے تھے. اس کائنات کا پروردگار ہے جس نے آپ کو اجازت دی ہے، تو آپ اس کا نام لے کر اسے ذبح کرتے ہیں. اور اس طرح گویا زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی اجازت نہ ہوتی تو میں یہ حق نہیں رکھتا تھا. اس دنیا میں جو امن قائم ہونا چاہیے اس کے لیے یہ ناگزیر ضرورت ہے کہ آپ کو جان کی حرمت کے بارے میں، ایک جانور کی جان کی حرمت کے بارے میں بھی اس طرح متنبع کیا جائے. ٹھیک ہے. آپ اس کی جان لیتے ہیں، خدا کا نام لیں. ایک پہلو یہ. دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کو ہر حال میں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے. انسان جس امتحان میں ڈالا گیا ہے وہ پاکیزگی کو حاصل کرنے کا امتحان ہے. یہ پاکیزگی آپ کو زندگی کے ہر پہلو میں حاصل کرنی ہے. یعنی بدن میں بھی حاصل کرنی ہے، خور و نوش میں بھی حاصل کرنی ہے، اخلاق میں بھی حاصل کرنی ہے. تو خور و نوش میں یعنی کھانے پینے میں آپ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ طیبات کو کھائیں گے، آپ خبائث کو نہیں کھائیں گے. اس بنیاد پر بہت سے جانور آپ کے لیے حرام کر دیے گئے ہیں. آپ شیر کا گوشت نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ درندے ہیں، اور درندگی جو ہے اس کو انسان سے نکالنا مقصود ہے، اسے پاکیزہ بنانا. درندگی خود ایک آلودگی ہے، یہ آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ اس مقصد کے لیے
اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں گے تو جانور کے اندر خون ہوتا ہے اور خون کو نکلنا چاہیے. یعنی خون اصل میں خود درندگی کی علامت ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی آدمی کے بارے میں اگر یہ سنیں کہ وہ خون پیتا ہے تو کیا احساس ہوگا؟ آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ درندہ ہے، انسان نہیں ہے. تو یہ چیز چونکہ انسانی نفسیات پر بڑا گہرا اثر ڈالتی ہے تو پاکیزگی کے نصب العین کو سامنے رکھ کر یہ اصول بنایا گیا، یہ حکم دیا گیا کہ آپ جانور کو خون سے پاک کریں گے. خون سے پاک کرنے کے عمل کو تزکیہ کہتے ہیں. جس طرح اللہ کے نام لینے کو تسمیہ کہتے ہیں، اسی طرح خون سے جانور کو پاک کرنا یہ تزکیہ ہے. اور یہ تزکیہ ہے جو لازم کر دیا گیا ہے کسی بھی جانور کا گوشت کھانے کے لیے. ٹھیک ہے. میں جاوید صاحب یہاں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اس میں کچھ اور بھی پہلو ہیں جن پہ ذرا وضاحت اس کی آپ چاہیے آپ سے. ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب ابھی بریک سے پہلے آپ نے بتایا کہ اللہ کا نام لینے کو ہم تسمیہ کہتے ہیں اور جس طرح سے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تاکہ خون اس میں سے نکل جائے اسے تزکیہ کہتے ہیں. اب ایک بات اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا کہ یہ جب کہا جاتا ہے کہ جو چکن ہے وہ اگر اس طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو تب بھی اللہ کا نام لے کر اسے کھایا جا سکتا ہے، تو اس میں وہی چیز مانے آئے گی کہ چونکہ اس کا تسمیہ تو آپ کر لیں گے لیکن تزکیہ نہیں ہوا یہ والی بات ہے؟ دونوں ہی چیزیں نہیں ہوئی. دیکھیے تسمیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت ہو، جان لیتے وقت ہو، چھری چلانے سے پہلے ہو، اللہ کا نام لیں اور اس طرح گویا اپنے شعور کو یہ اطلاع دیں کہ یہ جان میں نہیں لے سکتا تھا، مجھے اس کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، یہ صرف کائنات کا پروردگار ہے جس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے مجھ کو اجازت دی ہے، اس لیے میں جان لے رہا ہوں. تو یہ اس وقت لینا ضروری ہے. یعنی اس وقت نہیں جب گوشت آپ کے سامنے آ چکا ہو، گوشت کھا لیا آپ نے تو پھر تو آپ ہر کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لے کے اسے ذبح نہیں کیا گیا اس کو آپ مت کھائیں. وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی گئی ہے. اس وجہ سے یہ بعد میں نام لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے. وہ تو کھانا کھانے سے پہلے آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں برکت کے لیے. یہ برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت مجھے حاصل رہے. یہ تسمیہ بالکل الگ چیز ہے. اس کے ذریعے سے اصل میں اللہ کے اذن کی آپ علامت سامنے لاتے ہیں. اب جب یہ ایک چیز ہے اس کو بھی اس وقت ہونا چاہیے. اور تزکیہ اس لیے ضروری ہے کہ خون سے پاک ہونا یہ تو ایک بالکل حصی چیز ہے. اگر جانور خون سے پاک، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طریقہ تھا نا ہمارے ذبح کرنے کا، نہر کرنے کا طریقہ. نہر اونٹوں کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، ذبح دوسرے جانوروں کے لیے. تو یہ طریقہ جو ہے اس سے خون نکل جاتا ہے، یعنی جانور تڑپ کر خون سے پاک ہو جاتا ہے. کسی طریقے سے بھی خون نکال دیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طرح سے ذبح کریں. اچھا، یعنی خون نکلنا چاہیے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اصل چیز خون کا نکل جانا ہے، گوشت کا خون سے پاک ہو جانا ہے. اس میں صرف اتنی اجازت دی گئی ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ انسانوں کے لیے سہولت مقصود ہے کہ اگر تھوڑا بہت لگا رہ گیا تو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن بہتا ہوا خون جس کو قرآن نے دم مسفوح کہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کسی حال میں بھی. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اس میں کوئی رعایت نہیں. اور یہ دونوں چیزیں اس ذبح کے وقت ضروری ہیں. ذبح کے وقت ضروری ہے، ذبح کے وقت ضروری ہے. یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس نے جانور کو ذبح کیا ہے. غالب گمان یہی ہے کہ اس نے تسمیہ بھی کیا ہوگا، تزکیہ بھی کیا ہوگا. غالب گمان یہی ہے. تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم شکوک و شبہات میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں، اللہ کا نام لے کے کھا لیں. یعنی یہ گویا بدگمانی سے بچانے کے لیے ہدایت دی گئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ تسمیہ نہیں ہوا، ہمیں معلوم ہے کہ تزکیہ نہیں ہوا تو گوشت کھانے کے لیے یہ خدا کے اذن کی علامت ہے اور خدا کا حکم ہے. جاوید صاحب اس میں دوسرا جو ایک پہلو ہے، آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک مسلمان ذبیحہ کرتا ہے تو غالب گمان یہ ہے کہ اس نے تسمیہ بھی کیا ہوگا، تزکیہ بھی کیا ہوگا. مغربی ممالک میں جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے. یہودیوں کے ہاں تو عام طور پر یہی غالب گمان ہے، مگر مسیحی برادری میں اس طرح کا گمان نہیں ہے غالب گمان. وہاں پر کیا ان کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے کیونکہ اہل کتاب وہ بھی ہیں؟ جس وقت آپ ذبح کرتے ہیں تو ایک چیز یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کا نام لیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا توحید کو ماننے والا ہو. اچھا، اللہ کو ماننے والا ہو. یہ اس سوال کا جواب ہے جو قرآن نے دیا ہے کہ اہل کتاب توحید کے قائل ہیں، یعنی ان کے یہاں شرک کا ارتکاب ہو جاتا ہے لیکن وہ اصلاً توحید کے قائل ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں.
اس لیے وہ بھی اگر ان شرائط پر ذبح کر دیں، یعنی تزکیہ کر کے، تسمیہ کر کے اگر ذبح کر دیں، تو تم اس بنیاد پر ان کے ذبیحہ کو یا ان کے کھانے کو رد نہ کرو کہ یہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک. یعنی ذبیحہ کے لیے چونکہ اہل توحید میں سے ہونا بھی ضروری ہے. تو یعنی 3 شرائط ہو گئی نا، پھر اہل توحید میں ہو، پھر تسمیہ ہو، پھر تزکیہ ہو. یعنی جس وقت اللہ کا نام لینا ہے تو اللہ کا نام رسمن تو نہیں لینا نا، اس کے اندر یہ چیز مضمر ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہونا چاہیے، اللہ کی توحید کا قائل ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ چیز مضمر ہے. اس مضمر کو قرآن نے کھولا ہے کہ اہل کتاب کا آپ کھا سکتے ہیں ذبیحہ. اب یہود کے بارے میں یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ ان تمام شرائط کا لحاظ کر کے ذبح کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ بے تکلف ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں. اور جو مسیحی ہیں یا نصارہ ہیں ان کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ان کے ہاں تو اس کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں کہ یہ تزکیہ کا یہ طریقہ ہے آپ کا، یعنی جس میں تھوڑا سا جانور تڑپتا ہے اور پھر اس کے بعد خون نکلتا ہے اور آپ اس سے گوشت حاصل کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ تکلیف دینے کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، یہ طریقہ انسانی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے، اس پہ اعتراض کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ تو اس طریقے کو کسی حال میں بھی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کا ذبیحہ بھی نہیں کھایا جا سکتا. یعنی اس کے لیے یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. تیسری چیز کا میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ اصل میں نام لینے کے اندر چھپی ہوئی ہے، اسی کے اندر مضمر ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اللہ کا نام لے کھانا کھائیے، تو اللہ کا نام آپ تبھی لیں گے نا جب اللہ کو مانتے ہوں گے، اللہ کی توحید کے قائل ہوں گے. تو اس چیز کو قرآن نے کھولا ہے سورہ مائدہ میں، اور یہ بتایا ہے کہ اہل کتاب کے معاملے میں یہ شرط پوری ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کوئی تردد نہیں، آپ ان کا ذبیحہ کھا لیجیے. اس میں جو ہمارے ہاں عام طور پر روایت قائم ہوئی ہے وہ عربوں کے بعض اجتہادات سے ہوئی ہے، اور یہ اجتہادات امام شافعی کی رائے پر مبنی ہے. میں نے بڑی اچھی طرح اس کا جائزہ لے کے دیکھا ہے. یہ حقیقت ہے کہ وہ رائے بہت کمزور ہے. یعنی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہمارے لیے سور کھانا حرام ہے، قرآن مجید نے بتایا نا، ٹھیک ہے، مردار کھانا حرام ہے. اچھا، آپ قرآن کی دوسری آیت پڑھیں اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں. تو آپ یہ کہیں کہ اہل کتاب کا کھانا چونکہ ہمارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، لہٰذا مسلمان کے دسترخوان پر تو سور نہیں کھائیں گے، لیکن ایک مسیحی کے دسترخوان پر کھا لیں گے، ایک یہودی کے دسترخوان پر کھا لیں گے. اسی طریقے سے آپ یہ کہیں کہ ہم مردار اپنے ہاں تو نہیں کھائیں گے، لیکن یہ کہ اگر وہ پیش کر دیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک. مردار کیا چیز ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، آپ کے یہاں یہ کہا گیا نا کہ حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے. کیوں حرام کیا گیا ہے؟ یعنی ایک جان آپ نے لی اپنی چھری سے، وہ جائز ہو گیا، اور خدا نے جان لی تو حرام کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کا خون نہیں نکلتا. ٹھیک. یعنی وہاں تزکیے کی شرط پوری نہیں ہوئی، وہ جانور مردار کے حکم میں چلا گیا ہے. ٹھیک. تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. گوشت کھانے پر زندگی کا انحصار نہیں ہے. ایک مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ بہت غیر معمولی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تاہم اس میں غیر ضروری طور پر تجسس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. دیکھیے، آپ کو ضروری معلومات ہونی چاہیے. ہمارا دین شکوک و اوہام کا دین نہیں ہے. اگر آپ کو غالب چیز یہی محسوس ہوتی ہے کہ تزکیہ بھی ہوگا، تسمیہ بھی ہوگا، اللہ کا نام لے لیجیے، کھا لیجیے. اور اگر آپ کو غالب گمان دوسرا محسوس ہوتا ہے تو پھر اجتناب کیجیے. اچھا جاوید صاحب، ایک ریکارڈڈ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. جی، ریکارڈڈ کویشچن سنوائیے گا. السلام علیکم، میرا نام صبا زاہد ہے. میرا سوال یہ ہے، کیا چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنی ضروری ہے؟ جی جاوید صاحب. دیکھیے، تقلید جس ہستی کی ضروری ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زمین پر خدا کا پیغمبر آیا ہے، اور ہم نے جب دلائل سے یہ مان لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، تو ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں. ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت کا ظہور ہی ان کی اطاعت کی صورت میں ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کیا پابندی عائد کی، وہ ہمیں محمد الرسول اللہ کے ذریعے ہی سے معلوم ہوگی. اس سے پہلے بھی پیغمبروں کی نوعیت یہی ہے. تو اس وجہ سے ان کی تقلید یا ان کی پیروی یا ان کی اطاعت یہ تو لازم ہے. اس کے بغیر ایمان کوئی ایمان نہیں ہے. باقی سب انسان ہیں، بڑے سے بڑا امام ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا عالم ہو سکتا ہے، اس کی رائے کو ہم دیکھیں گے، قرآن و سنت کے معیار پر پوری اترے گی قبول کر لیں گے، نہیں پوری اترے گی تو نہیں قبول کریں گے. عام آدمی کے لیے بھی یہی طریقہ مناسب ہے. یعنی وہ کیا کرے گا؟ وہ مختلف اہل علم کی آراء کو سنے گا، جس کی رائے کو زیادہ اوفق بالقرآن و سنہ پائے گا، جس کی رائے کو زیادہ عقل کریم پائے گا، اس پہ عمل کر لے گا. صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا، تبع تابعین کا یہی طریقہ تھا، تابعین کا یہی طریقہ تھا. ان کے زمانے میں لوگ علماء کے پاس جاتے تھے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کے آپ سے ایک بات پوچھی، پھر وہ کسی دوسرے کے پاس چلا گیا، صاحب علم آدمی اس کی مجلس میں جا کر اس نے پھر دوبارہ بات پوچھ لی. یہاں اطمینان نہیں ہوا، وہاں اطمینان ہو گیا، اس کو قبول کر لیا. تو اہل علم آج کے زمانے میں بھی موجود ہوتے ہیں،
وہ حنفی بھی ہیں، وہ شافعی بھی ہیں، وہ مالکی بھی ہیں، وہ اہل حدیث بھی ہیں، اور وہ دوسرے لوگ بھی ہیں. تو ان میں سے جس آدمی کی رائے پر بھی یا جس نقطہ نظر پر بھی آپ کا اطمینان ہو جاتا ہے اس کو آپ اختیار کر لیجئے. اتنی بات البتہ عام لوگوں کو کہنی چاہیے کہ وہ اپنے طور پر اجتہاد کرنے کی کوشش نہ کریں. جب دین کو سمجھنا ہو تو اہل علم کی رہنمائی میں سمجھیں. دیکھیے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رہنمائی میں سمجھیں. جس طریقے سے آپ کو اگر اپنی صحت کے معاملے میں کوئی رائے قائم کرنی ہو تو آپ ایک ڈاکٹر کی رہنمائی میں فیصلہ کرتے ہیں. یعنی آپ مقلد تو نہیں ہو جاتے کہ ضرور ایک ہی ڈاکٹر کے ساتھ وابستہ ہو کے رہیں گے. بہرحال آپ رائے قائم کرتے ہیں اور جس رائے پر آپ کا اطمینان ہوتا ہے، جس ڈاکٹر کے رویے پر آپ کا اطمینان ہوتا ہے، آپ اسی سے علاج کراتے ہیں. پھر آپ اس کو تبدیل بھی کر لیتے ہیں. تو یہ فطری رویہ ہے، یہی ہم کو زندگی میں اختیار کرنا چاہیے. جاوید صاحب ایک کویشچن آپ کی طرف چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا اطمینان احناف کے جو بھی رائے ہے اس پہ میرا ہر معاملے میں اطمینان ہو جاتا ہے، تو پھر مجھے احناف ہی کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس کو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی جاوید صاحب، یہ اگر ایک شخص کہتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جہاں پر اس کا اطمینان ہو جائے، اب ایک میں ہوں مثال کے طور پر، احناف کے اندر ہی میرا اطمینان ہو رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے میرے لیے یہ بات؟ بالکل ٹھیک ہے. اصل چیز تو یہی ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو پابند سمجھیں. آپ کا اطمینان ہے، آپ نے دلائل کا مطالعہ کیا ہے، آپ اصول میں ان کے نقطہ نظر کو ٹھیک سمجھتے ہیں، آپ نے احناف کے علماء سے تعلق رکھا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے تقوی کے لحاظ سے، اپنی دینداری کے لحاظ سے، اپنے دینی فہم کے لحاظ سے یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان پہ آپ اطمینان کے ساتھ اعتماد کر سکتے ہیں، تو آپ کیجئے، کوئی نہیں روکتا. اصلی چیز یہ ہے کہ آپ قسم کھا کے بیٹھ جائیں کہ آپ کو کسی اور کی بات سننی نہیں، آپ کو کسی اور دلیل پر غور ہی نہیں کرنا ہے. تو یہ چیز تو آپ کو جمود میں مبتلا کر دے گی. اور مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہمارا سب سے المناک باب یہیں سے شروع ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں لوگوں نے جب یہ چاہا کہ وہ اپنی اخلاقی تربیت کریں تو وہ خانقاہوں سے متعلق ہوئے، اور وہاں اصول کیا تھا؟ وہاں یہ تھا کہ آپ مرید بن کے آئیے. میں سجادہ رنگی کن غرض پیرے مغاں گوئے، بیعت کیجئے، آپ بیعت کیجئے، آپ مرید بن کے آئیے. یعنی اب آپ کا کام چون و چرا کرنا نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجئے. اچھا، جب ہم نے حکومت کا نظم قائم کیا تو خلفائے راشدین کے بعد ہم نے ایسے لوگوں کو حکمران بنا دیا جنہوں نے کہا کہ آپ کو محکوم بن کے رہنا ہے، آپ شہری نہیں ہیں، آپ رعایا ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ سنیں اور اطاعت کریں، آپ تنقید نہیں کر سکتے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم سیاست میں محکومی کی ذہنیت لے کر برسوں گزار چکے ہیں، صدیاں گزار چکے ہیں. ہم تزکیہ اخلاق کے معاملے میں مریدی کی ذہنیت کے ساتھ جیتے رہے ہیں اور ہم دین کے معاملے میں ایک مقلد کی ذہنیت کے ساتھ جیتے رہے. لیکن اس میں ایک یہ پہلو نکلتا ہے جاوید صاحب کہ جیسے عام طور پر یہ جو تقلید کے جو لوگ قائل ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی مجھے ایک چیز یہاں سے اچھی لگی، وہ میری سہولت اور میرے فائدے کے لیے لگی، تو میں نے کہا کہ مجھے یہ لے لینی چاہیے. دوسری جگہ کوئی مسئلہ ہوا، دوسرا جو فقہ ہے وہ مجھے زیادہ سہولت دے رہا ہے تو مجھے وہ لے لینی چاہیے. تو اس طرح لوگ سہل پسند ہو جائیں گے. آپ تلقین کیجئے لوگوں کو کہ وہ دلیل کی بنیاد پر فیصلے کریں. یعنی کیا سہولت پسند ہونا کوئی بری چیز ہے؟ اگر دین میں کوئی سہولت کی چیز ہے اور وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو آپ ضرور اسے اختیار کریں. لیکن ہر آدمی کو کہیں کہ سہولت اصل فیصلہ کن چیز نہیں ہے. اصل فیصلہ کن چیز استدلال ہے. آپ دیکھیے نا، مثلا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہود کے علماء و فقہا نے دین میں جو سختیاں پیدا کر دی تھیں اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں اسر و اغلال، یعنی توق گلوں میں ڈال دی. آپ اندازہ کریں، یہ دینی احکام کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے جو اپنی فقہ مرتب کر ڈالی ہوئی تھی وہ اسر و اغلال تھے، اور رسول اللہ کی بعثت اس لیے ہوئی کہ وہ اتار دیں. تو جب اسر و اغلال، توق اور زنجیریں اتاری جائیں گی تو آسانی تو محسوس کرے گا نا آدمی، سہولت تو محسوس کرے گا. اچھا، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کا مزاج کیا بتایا؟ دین و یسر، دین آسان ہے. تو ایک عالم جس کو آپ نے قابل اعتماد سمجھا ہے وہ آپ کو دین بتا رہا ہے، اگر اس میں کوئی سہولت ہے تو یہ محض یہ بنیاد نہیں ہے اس بات کی کہ آپ اس کی بات کو رد کر دیں. لیکن آپ کے فیصلے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اس کی دلیل. یعنی اس سے پوچھیں کہ آپ یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ کیا قرآن مجید کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ کیا سنت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہے یا آپ کا اپنا اجتہاد ہے؟ اجتہاد ہے تو آپ نے کس اصول پر کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو سیکھنا چاہیے. اس سے آپ کا شعور بہتر ہوگا، اس میں آپ کے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ کی پوری ذہنیت تبدیل ہوگی. جو میں نے ابھی تبصرہ کیا کہ جب آپ سیاست میں محکوم ہو جائیں گے، جب تزکیہ اخلاق میں مرید ہو جائیں گے، جب مذہب میں مقلد ہو جائیں گے تو آپ کے یہاں ذوق تحقیق کہاں سے نشو و نما پائے گا؟ اس کی بڑی ایک امپورٹنٹ مثال یہ جاوید صاحب کہ جو لوگ تقلید کے قائل ہیں اور بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں تقلید پر، وہ جب طلاق جیسے معاملے میں پھنستے ہیں
تو وہ چاروں ائمہ کو بھول جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہاں سے جو ہے جو مجھے میرے مسئلے کا حل مل رہا ہے اور مجھے جو ہے گھر بنانا ہے، تو اس کو فالو کرنے لگتے ہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. یہ بھی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ساری زندگی کبھی دین پہ غور نہیں کیا ہوتا، اس کی کبھی تربیت ہی نہیں پائی ہوتی. دین بھی سمجھنے کی چیز ہے، اس کو کبھی موضوع ہی نہیں بنایا ہوتا. اگر پہلے دن سے یہ تربیت ہو کہ ہمیں دلائل پر غور کرنا ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے، سب اہل علم کی رائے سننی ہے، اب کوئی پیغمبر نہیں ہے، کسی پر وحی نہیں آتی، آخری وحی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ چکی ہے. اب یہ جتنے علماء ہیں یہ دلیل کی بنیاد پر اپنی بات کہیں گے، ان کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اگر علماء بھی یہی تربیت کریں اپنے پاس آنے والوں کی کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم نے اپنی دانست میں ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اپنی حد تک ہم نے جستجو کی ہے، تحقیق کی ہے، لیکن آپ دوسرے اہل علم کی بات بھی سنیے، ان کی بات پر بھی توجہ دیجیے. یعنی اگر ایک ڈاکٹر یہ کہے کہ دیکھو اگر تم ایک مرتبہ میرے پاس آ جاؤ گے تو اب تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ مرو یا جیو یہیں آنا ہے تم نے، مرو یا جیو یہیں آنا ہے تم نے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کا نتیجہ مسلمان امت کے حق میں انتہائی مہلک نکلا ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم غلامی میں مبتلا ہو گئے ہیں، محکومی میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہو سکا، اجتہاد کی روح ہمارے اندر ختم ہو گئی ہے اور یہ ہماری پوری قومی زندگی پر اثر انداز ہوئی ہے. ہم دلیل سننا بھول گئے ہیں. یہ جو تشدد اور انتہا پسندی آپ دیکھتے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ دلیل سننے کی تربیت ہی ہم نے نہیں پائی. اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اگر شائستگی سے اختلاف کیا جا رہا ہے، تہذیب کے ساتھ اختلاف کیا جا رہا ہے، اس کو بھی ہم برداشت نہیں کر پاتے. ہمارے نزدیک ہر وہ آواز بند ہو جانی چاہیے جو ہمارے نقطہ نظر سے مختلف ہو. یہ ذہنیت اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ محکومی کے، مریدی کے اور تقلید کے سارے بندھن توڑ نہ دیں. یہ اسر و اغلال ہیں، یہ اصل میں وہ طوق اور زنجیریں ہیں جو مسلمانوں کے گلے میں ڈال دی گئی ہیں، پاؤں میں ڈال دی گئی ہیں. ان کو توڑ کر اللہ کے رسول کی اس ہدایت پر عمل کیجئے کہ ہم آزاد لوگ ہیں، اور یہ آزاد لوگ جن کو ان کی ماؤں نے آزاد جانا تھا، انہیں کسی کو غلام نہیں بنانا ہے. یہ آزادی سے دین پر بھی غور کریں اور ہر چیز پر، اور اپنے رب کو حاضر و ناظر سمجھ کر سہولتیں تلاش کرنے کے لیے نہیں، صحیح دلیل کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ رائے تبدیل کر سکتے ہیں تو کریں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، ایک بہت مختصر سا یہ سوال آیا ہمارے پاس SMS پر کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون. اس کے بارے میں اس آیت کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس معاملے میں کوئی صحیح روایت بھی نہیں ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی کتاب کو ہاتھ لگاتے وقت پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے. یعنی نماز کے لیے وضو ضروری ہے، قرآن مجید کے لیے وضو آداب میں سے. جو چیزیں آداب میں سے ہوتی ہیں ان کا عام حالات میں اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی وقت ایسا نہیں ہے تو آپ قرآن مجید کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کو قرآن مجید سے خصوصی اشتغال ہوتا ہے، جن کو علمی کام کرنا ہوتا ہے، شب و روز قرآن مجید کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کے لیے بعض اوقات یہ اہتمام بہت مشقت کا باعث بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کوئی لازم بات نہیں ہے، تاہم آداب میں ضرور شامل ہے، اور آداب میں اس کا شامل ہونا یہ تو بالکل عقل عام کا تقاضا ہے. تو جاوید صاحب، یہ جو آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کا ترجمہ بھی آپ پیش کر دیجئے، اور اس کا پھر صحیح مفہوم کیا ہے، اس کا سیاق کیا ہے؟ یہ اس سیاق میں آئی ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہوتا ہے آسمان سے تو اس کو کون لے کے آتا ہے؟ جو مخاطبین ہیں یعنی قریش مکہ، وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جنات کا الہام ہے. ان کے ہاں چونکہ یہ روایت تھی کہ ان کے شاعروں پر جنات الہام کرتے ہیں، تو ان کا خیال یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ بھی خدا نخواستہ ایسی ہی کوئی صورت ہو گئی ہے. یہ جنات ہیں جو آتے ہیں اور جس طرح ہمارے کاہنوں کو الہام کرتے ہیں، شاعروں کو الہام کرتے ہیں، انہیں بھی یہ کتاب سکھا کے چلے جاتے ہیں. تو قرآن مجید نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ تم کیا بات کہہ رہے ہو، یہ جب آسمان سے آتا ہے تو لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا. یہ لوح محفوظ سے لیا جاتا ہے، اس کو جبریل امین لے کے آتے ہیں، ان کے جلوں میں پاکیزہ فرشتے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اس کے قریب نہیں آ سکتا. اور پھر اس کی تصویر کھینچی ہے کہ آسمان و زمین پر پہرے لگا دیے جاتے ہیں، شہاب ثاقب کی بارش ہوتی ہے، جنات میں سے کوئی اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا. اور یہ سیدھا قلب محمد، اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام ہے. یہ اس اہتمام و انتظام کو آیت بیان کر رہی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. کوئی تعلق. ایک ریکارڈڈ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. جی، ریکارڈڈ کویشچن سنوائیے گا. السلام علیکم سر، میرا نام صوفیہ جاوید ہے، اور میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ کیا ایک عمر رسیدہ غیر شادی شدہ عورت کو بھی حج کرنے کے لیے ایک محرم کی ضرورت پڑے گی؟ جی جاوید صاحب. یہ جو محرم کی شرط ہے یہ در حقیقت سد ذریعہ کا حکم ہے. سد ذریعہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے جو اصلاً ممنوع ہے. جیسے بدکاری اصلاً ممنوع ہے، کسی حال میں بھی نہیں ہونی چاہیے.
قتل اصلاً ممنوع ہے، کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب لوگوں کو آپ ان چیزوں کی طرف جانے سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ ذرا پیچھے پابندی لگا دیتے ہیں۔ دیکھیے نا، یہ آپ نے ٹریفک کے قوانین بنا رکھے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ بائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ ڈرائیو کریں گے، کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی کیا خدا کی زمین پر بائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ جانا ممنوع ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں اس کا خطرہ ہے کہ اس سے جان تلف ہو جائے گی، تو جان کو اتلاف سے بچانے کے لیے آپ نے یہ قاعدہ بنا دیا کہ آپ ہر حال میں بائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ، جو بھی آپ کے ملک کا قانون ہو، آپ گاڑی اس طریقے سے چلائیں گے، یا اس کے لیے بعض اور قواعد، یہ سد ذریعہ کے حکام ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ بدکاری ممنوع ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک خاتون ہے، وہ کسی کے ساتھ سفر میں نکلی ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ خواتین کے بارے میں ہمیشہ سے لوگ حساس رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب اس پر کوئی تہمت لگ گئی، بالکل تو یہ بڑی فتنے کی بات ہو جائے گی، اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ جی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ہدایت کی کہ وہ جب 3 دن کے سفر کے لیے نکلیں یا 1 شب و روز کے سفر کے لیے بعض روایات کے مطابق نکلیں، تو سد ذریعہ کے طور پر، یعنی اپنی عصمت، اپنی شان کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ کسی محرم کو ساتھ لے لیں، ٹھیک، اکیلی سفر نہ کریں۔ ٹھیک۔ یہ کس زمانے کے سفروں کے بارے میں کہا گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ قافلوں میں سفر ہوتے تھے، بعض اوقات اکیلی خاتون کو سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ اس وقت کے لحاظ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اور یہ سد ذریعہ کی نصیحت ہے۔ سد ذریعہ کے جتنے احکام ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جس وجہ سے یہ دیے گئے تھے وہ وجہ قائم ہے۔ تو موجودہ زمانے میں سفروں کی نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی، یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں ہماری ددھیال سے ہماری ننیال کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں کسی اکیلی عورت کو بھیجنا ایک بہت مشکل کام ہوتا تھا، یعنی بڑا اہتمام کرتے تھے لوگ۔ لیکن اب آپ اطمینان کے ساتھ جہاز میں بٹھاتے ہیں اور ایک خاتون امریکہ چلی جاتی ہے، آپ کو ادنیٰ درجے میں بھی اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو سفر کی نوعیت بدل گئی اور بہت سے دوسرے احوال بدل گئے۔ اس زمانے میں بھی امام شافعی نے یہ بات کہہ دی تھی کہ اگر 2 4 10 خواتین مل گئی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ محفوظ ماحول ہے تو وہ جا سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ محرم کی جو شرط ہے یہ فتنے سے بچانے کے لیے ہے۔ آپ کو اگر اطمینان ہو کہ ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو پھر آپ بھیج دیجیے اور خاتون جا بھی سکتے۔ تاہم سعودی عربیہ کے جو قوانین ہیں ان کو آپ کو ملوز رکھنا پڑے گا۔ یہ جو قانون ہے میرے نزدیک تو یہ قانون بنانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ سد ذریعہ کے قوانین جو ہیں یہ لوگوں کی حفاظت کے لیے ہیں، یہ ان کو تلقین کیے جائیں گے۔ یہ قوانین شریعت کے قوانین تو ہو سکتے ہیں، یہ فقہی قوانین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد پر ملکوں کو قانون نہیں بنانے چاہیے، کیونکہ ہر شخص اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا۔ ٹھیک۔ یہ ہدایت اصل میں مجھے کی گئی ہے ایک مرد کی حیثیت سے، ایک خاتون کو کی گئی ہے خاتون کی حیثیت سے۔ ہمارے ہاں لوگ بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جو فرد کو تو کہی جائیں گی، اس کی تلقین بھی کی جائے گی، اس کو قانون سازی کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ اس سے بعض اوقات بڑی تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ حکومتوں کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ کیا چیز ان کے دائرہ اختیار ہے جس میں قانون سازی ہونی چاہیے، یہ چیز لوگوں کے لیے مشقت کا باعث بن جائے گی اگر اس میں قانون سازی۔ ٹھیک جاوید صاحب، تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گا، ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ ناظرین، جاوید صاحب یہ ایک خاتون نے کویشچن کیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں 42 سالہ بیوہ ہوں اور میرا 14 سالہ لڑکا ہے، اور ایک 25 سال کا نوجوان ہے جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میرے خاندان والے جو ہے وہ اس بارے میں بڑے پریشان ہیں، فکر مند ہیں، آپ کی رہنمائی چاہیے۔ جی میں ان کے خاندان والوں کو تو نہیں سمجھا سکتا، لیکن شادی ایک خاتون کو کرنی ہے، اس کی مرضی کیا ہے، ایک نوجوان کو کرنی ہے، اس کی مرضی کیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان مخصوص حالات میں جن میں وہ رہ رہی ہیں ان کو کوئی نصیحت کی جا رہی ہو یا کسی خاص پہلو کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہو جس کے کچھ معاشرتی اثرات برے ہو سکتے ہوں۔ ٹھیک۔ تو خاندان والوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کر دیں، معاشرے کو حق ہے کہ وہ لوگوں کو توجہ دلا دیں، لیکن آخری فیصلہ ان کو کرنا ہے۔ اور میرے نزدیک انسانوں کی اس آزادی کو اب ہمارے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے، یعنی یہ ایک مرد و عورت کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کو شادی کرنی ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ سمجھانا آپ کا حق ہے، اگر آپ کسی چیز کو برا محسوس کرتے ہیں یا اس کے کوئی معاشرتی طور پر نقصانات محسوس کرتے ہیں یا اس کو معروف کے خلاف سمجھتے ہیں تو آپ اپنا نقطہ نظر بیان کر دیجئے شائستگی کے ساتھ۔ جب دوسرا آدمی آپ کے نقطہ نظر کو رد کر دے اور اپنی رائے پر عمل کرنا چاہے تو اس کے بعد اسے طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنائیے، پھر اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ یہ اصل میں مہذب معاشروں کا طریقہ ہونا چاہیے اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ تو میں ان خاتون کو یہ مشورہ دوں گا کہ جن حالات میں ان کو رہنا ہے، جس معاشرے میں ان کو رہنا ہے، یہ بھی اس کی روایات کا لحاظ کریں، لیکن اس معاشرے میں جو لوگ ہیں
ان کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہیے کہ انہیں اپنی بات کہنے کا حق ہے اگر وہ کوئی تردد محسوس کرتے ہیں، لیکن کسی کے لیے حالات کو مشکل بنانے کا حق نہیں ہے، اور نکاح کے معاملے میں آخری فیصلہ لڑکے اور لڑکی کا ہے، عورت اور مرد کا ہے، اور اس فیصلے کا ہم سب کو احترام کرنا چاہیے۔ ٹھیک، ایک ریکارڈڈ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سامیہ صادق ہے۔ میرا سوال ہے، کیا لڑکا لڑکی کسی تیسرے آدمی کی غیر موجودگی میں خود نکاح کر سکتے ہیں، نہ کوئی گواہ ہو اور نہ ہی کوئی قاضی؟ جی جاوید صاحب۔ نکاح علانیہ تعلق ہے، یعنی نکاح کے معنی یہ ہے کہ ایک مرد و عورت نے پورے معاشرے کو بتا دیا ہے یہ کہ ہم اب میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے اور نکاح کرتا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ یہی فرق ہے کہ اس میں سوسائٹی یہ جان لیتی ہے، معاشرہ یہ جان لیتا ہے کہ اب یہ میاں بیوی ہے، ٹھیک، کیونکہ ان کے میاں بیوی ہونے کے کچھ نتائج نکلنے ہیں۔ اب ان کو ایک تعلق پیدا کرنا ہے، ان کی اولاد ہونی ہے، اس اولاد کا نسب طے ہونا ہے، ماں باپ کی ایک خاص حیثیت ہے جس کو اسٹیبلش رہنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو اس وجہ سے نکاح کی حقیقت ہی یہی ہے کہ آپ علانیہ اور مستقل تعلق کے لیے معاشرے کو بتاتے ہیں کہ ہم آج سے میاں بیوی ہیں۔ یہ آپ گلی میں کھڑے ہو کے بتا دیجیے، لوگوں نے سن لیا ہے، یہ آپ کسی مجلس میں بتا دیجیے، یہ آپ گواہوں کی موجودگی میں کہہ دیجیے، یہ کوئی تقریب منعقد کر کے کہہ دیجیے، یہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ میں اور تم آج سے میاں بیوی ہیں، تو یہ نکاح نہیں ہے۔ یعنی نکاح منعقد نہیں ہوگا؟ نکاح منعقد ہی اس وقت ہوگا جب کہ اس کا اعلان عام کر دیا جائے، جب کہ آپ کے گرد و پیش کے ماحول کو یہ معلوم ہو جائے، جب کہ لوگ یہ جان لیں کہ آج سے یہ میاں بیوی ہے، اسی کو نکاح کہتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ تو حقیقت میں معاشرے کو فریب میں مبتلا کرنا ہے۔ یعنی سوسائٹی کل سے یہ سمجھتی ہوگی کہ یہ میاں بیوی نہیں ہے اور وہ میاں بیوی ہیں۔ اگر اولاد ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری کس شخص کے اوپر آئے گی؟ اگر کوئی اور معاملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جواب دہ کون ہوگا؟ تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے سامنے اس طرح کو مقدمہ آ جاتا ہے، مثال کے طور پر ہم عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ایک اس طرح کا مقدمہ آ گیا اور کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ کیا تھا، تو ہم اس کو بدکاری نہیں قرار دیں گے، لیکن عین ممکن ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو انارکی سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نکاح کو ماننے سے انکار کر دیں۔ اچھا اچھا اچھا، یہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ورنہ تو پھر نکاح میں اور صفا میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم ان کے نکاح کو ویلڈ سمجھیں؟ ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں، ایسے بھی ہو سکتے یہ اصل میں عدالت کو دیکھنا ہے۔ عدالت، یعنی اس چیز کا لحاظ ضرور رہنا چاہیے کہ نکاح کی حقیقت مجروح تو نہیں ہوئی، اس کے نتیجے میں ہم کہیں بدکاری کو لائسنس تو نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں ہم کہیں پورے معاشرے کو انارکی میں مبتلا تو نہیں کر رہے ہیں۔ ساری چیزیں سامنے رکھ کے عدالتوں کو بھی فیصلے کرنے چاہیے، لیکن میں ان کو یہی نصیحت کروں گا کہ انہیں حوصلے سے معاشرے کے سامنے آنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے، معاشرے کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کے لیے کسی قاضی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کھڑے ہو کے باہر کہہ دیں کہ ہم آج سے اپنے آپ کو میاں بیوی کی حیثیت سے سوسائٹی کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو اگلی بات بھی ہے کہ یہ تو قانونی تقاضا تھا جو میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے، ان کو اپنے معاشرے کی روایات کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے۔ ماں باپ ساتھ ہوں، کوئی تقریب منعقد ہو، کوئی اچھے طریقے سے یہ تقریب ہو، آپ کی ریاست بھی آپ سے کہتی ہے کہ چونکہ اس کے کچھ قانونی نتائج ہیں تو آپ ایک نکاح نامہ پر کر لیجئے، اور اگر فرض کر لیجئے کہ ریاست نے لوگوں کو اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک قاعدہ بنا دیا تو اس کی پابندی بھی ضروری ہے۔ لیکن شریعت کے اس منشا کے لیے کوئی ایک پروسیجرل لا ہوگا نا، کوئی قاعدے بنائے جائیں گے، وہ سوسائٹی بنائے گی، وہ معاشرہ بنائے گا، وہ ریاست بنائے گی، ان کی پابندی بھی ضروری ہے۔ جاوید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کسی نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ سے ان کو ٹیک اپ کر لیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔